یہ وہ عالم دین ہیں جن کو 3 مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی، 3 مرتبہ۔ کیوں ہوئی؟ ان کے وجود میں امر بالمعروف کی صفت تھی۔ حرم میں ایک مرتبہ شاہ کی بیوی آئی، اور شاہ کی بیوی جو لباس پہن کر آئی، انتہائی انگریزوں والا لباس جسے آپ اسکرٹ کہتے ہیں، اور سارے مولوی سارے شیعہ دیکھ رہے تھے۔ حرم معصوم ہے، فوراً منبر پر گیا، کہا شیعو تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ حسین کا نام لینے والوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ آج حرم معصوم میں اللہ کی کھلم کھلا مخالفت ہو رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسجد میں علن اعلان گناہ کرے اور مومن چپ رہے، کیوں کہ الزنا اشد الغیبت اشد من الزنا، کیوں کہ معصوم کہتے ہیں زنا چھپ کے کی جاتی ہے، غیبت ایسا گندا گناہ ہے کہ مسجد میں بھی لوگ کرتے ہیں، جمعہ بارگاہ میں بھی لوگ کرتے ہیں، تو بعض گناہوں کی کثافت اس گناہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ کہ حرم معصومہ میں بد حجاب ہو کر آئیے، شاہ کی جھگڑا ہو گیا، شاہ کی بیوی چلی گئی کہ یہ کون ہے؟ شاہ نے اس کو پکڑا اور اس بیچارے کو تبعید کر دیا، کئی سال یہ حواس کی سائٹ پہ رہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے چھوٹے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے مشہد جاؤں گا اپنے آقا کی زیارت۔ نیشاپور سے سفر کیا تھا، بڑے تھکاوٹ کے بعد کئی دنوں کے بعد مشہد پہنچا۔ جیسے پہنچا شدید برف باری کے موسم، اب کا پکہار کی وجہ سے بدن کانپ رہا ہے، کہ میں مرنے والا تھا۔ ایک قہوہ خانہ تھا جہاں پہ ایرانی چائے شائے پیتے ہیں، پچھلے زمانے میں حکا شکا ہوتا تھا، کہ اندر جاؤں چائے پیوں تھوڑا گرم ہو جاؤں۔ جیسے اندر گیا تو لوگ شراب پی رہے تھے۔ اب اس نے کہا معصوم کا فرمان ہے کبھی شرابی کی محفل میں نہ بیٹھا کرو، کبھی گنہگار سے دوستی نہ کیا کرو، کبھی زانی سے دوستی نہ کیا کرو۔ اگر دوستی بھی ہے تعلقات کی بنیاد پر ہے، دور سے سلام دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ گنہگار کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے وجود میں بھی گناہوں کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ نوجوان اکثر کبھی بھی گنہگار لوگوں سے دوستی نہ کیا کریں، نیک انسان سے دوستی کیا کریں۔ اس نے کہا کیوں؟ معصوم فرماتے اگر اس پر عذاب نازل ہوگا، تو ساتھ بیٹھا ہوا تجھ پر بھی عذاب آ جائے گا۔ اس نے کہا موت منظور ہے لیکن اندر نہیں جاؤں۔ اب کہتے باہر ہی کھڑا ہوں، سردی کا موسم ہے، کہاں پر؟ میں نے کہا مولا میں تو مر جاؤں گا۔ اچانک سے کسی نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ محمد تقی گھبراتے کیوں ہو؟ پھر آقا امام زمانہ تو زندہ ہے۔ فوراً مولا اس کو لے گئے کہ سب درختوں پر سفید برف کی چادر تھی، ایک درخت تھا جو سرسبز تھا، اس کے نیچے مولا لے گئے۔ اب نہ سردی لگ رہی ہے نہ گرمی لگ رہی ہے۔ امام نے کہا بھوک لگی کہاں؟ مولا نے ایک رومال نکالا، کچھ روٹیاں نکالی، کہتا میں نے کھائیں۔ میں نے کہا مولا بڑی شدت سے انتظار تھا، پھر کب زیارت کرائیں گے؟ کہ 2 اور مقامات پر میں آؤں گا۔ کہ امام نے خدا حافظ کیا، مشہد سے قم گیا۔ امام نے کہا ایک مرتبہ قم میں، دوسری مرتبہ نیشاپور میں، ایک اب قم گیا۔ اب کہتا 6-7 دن قم رہا، روز اس انتظار میں پھر کب مہدی زہرا کی زیارت ہوتی ہے، پھر کب آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ روز زیارت پہ جا رہا ہوں آ رہا ہوں، لیکن 6 دن گزر گئے، امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ اب نیشاپور جانے کا وقت، اب کہتا میں کیا کر رہا ہوں، کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہوا، کیونکہ امام نے کہا تھا میں آؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا مولا کہیں اور مولا نہ آئے۔ اب کہتا ہے تصویری استغفار، توبہ، گریہ، دعائے کمیل، مکمل زیارتیں پڑھتا رہا، مولا اگر کوئی خطا ہوئی مجھے معاف کریے گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے جیسے میں نیشاپور پہنچا، دور سے گھوڑے سوار کو دیکھا، میرا آقا تھا، فوراً مولا کے قدموں کو جا کر چوما، مولا کوئی غلطی تھی؟ آپ نے کہا قم میں آئیں گے لیکن نہیں آئے۔ فرمایا محمد تقی و بافقی ہم آئے تھے۔ مولا کب آئے تھے؟ کہ حرم معصومہ سے نکل رہا تھا، ایک خاتون تجھ سے شرعی مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو نگاہ حیا و حجب و عفت کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اسے مسئلہ سنا رہا تھا، ہم وہیں پہ کھڑے تھے، تیرا مسئلہ سن رہے تھے۔ کس نے کہا ہم زیارت نہیں کروائیں گے؟ پھر امام نے زیارت کروائی۔ اگر ہمیں وقت کا محمد تقی بافقی بننا ہے، اگر ہمیں وقت کا بہجت بننا ہے، بن سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، سب وقت کے سلمان بن سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سلمان ایک تھا، راستہ بند نہیں کیا اہل بیت نے۔ آج بھی امام زمانہ ان شیعوں کے انتظار میں آئے، ورنہ روزانہ رات کو مولا انتظار میں ہوتے ہیں، کون ہے میرا وہ شیعہ جو مجھ سے باتیں کرے؟ پوری رات ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت ہے، گھومنے کا وقت ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں مومن 10 منٹ اپنے امام زمانہ کے لیے نہیں نکالتا۔
اگر نکالنا ہے مصلی بچھا دو، راز و نیاز اپنے مولا سے کرو، راج کا دن انشاءاللہ رات کو آئیے گا، دعائے کمیل پڑھیں گے، دعا کی اہمیت بہت ہے، اور میں اگر گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، دریا کی مخلوق سے زیادہ ہوں، اگر خلوص سے دل سے کوئی دعائے کمیل پڑھے خدا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور معصوم کی روایت ہے جب دعا پڑھی جاتی ہے، محفل توبہ کا فرش بچھایا جاتا ہے، تو تمہاری مرحومہ ماں، تمہارا مرحوم باپ، مرحوم بھائی، رشتہ دار سب آتے ہیں، کیونکہ ان کا نام اعمال بند ہے، تمہارا نام اعمال کھلا ہے۔ اگر ان کے لیے روئے گا تو اس ماں کو بھی عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اس بھائی کو عذاب سے نجات مل جاتی ہے، بچوں کو بھی لائیں، خود بھی آئیں۔ یہاں تک ہے دعائے کمیل کو اگر پڑھنے کے بعد مومن پانی کو پھونک دے، یہ پانی کسی بیمار کو پلایا جائے، اسے شفا مل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس دعا کے الفاظ علی کی زبان سے ادا کیے ہیں جو کمیل نے نقل کیے ہیں، اور ہم تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن